کیا آپ بھی غربت، قرضوں اور تنگ دستی کی چکی میں پس رہے ہیں؟ کیا لاکھ کوششوں اور لاکھوں وظیفے پڑھنے کے باوجود آپ کے حالات نہیں بدل رہے؟ تو ذرا تھم جائیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ غیبی اور طاقتور ترین راز بتانے جا رہے ہیں جو بڑے بڑے بادشاہوں کا بھی وظیفہ رہا۔ صرف دو ایسے الفاظ جو آپ کی تقدیر کو ایک ہی دن میں بدل کر رکھ دیں گے اور آپ کو فقیر سے بادشاہ بنا دیں گے۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر ہونے کا عمل مانگ لیا۔ آپ نے کہا، اللہ کی قسم، ہر غریب یہ دو الفاظ لازمی پڑھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کر رہے تھے کہ ایک غریب شخص روتے ہوئے آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر گیا اور رو رو کر کہنے لگا، حضرت میں شدید مشکل میں ہوں، شدید پریشانی میں ہوں، میرے اوپر قرضہ بھی ہے، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، وظیفے بھی کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، نہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، میں دن دن قرض میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہوں، ایک پریشانی جاتی ہے دوسری آتی ہے، گھر میں فاقے ہیں، چھوٹے بچے ہیں اور خود بیماری میں جکڑا ہوا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ جناب، مجھے اب کوئی ایسا عمل بتا دے، امیر ہونے کا ایسا راز بتا دے کہ میرے حالات اب بدل جائیں، اب مجھے کسی آسرے میں نہ رکھیں، مجھے کوئی سچا عمل بتا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اپنی زندگی میں صرف دو الفاظ شامل کر لے، تیری تقدیر سنور جائے گی، تیرے حالات بدل جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ہر غریب کو اپنی زندگی میں یہ دو خفیہ الفاظ لازمی شامل کرنے چاہیے۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص، وہ غریب، وہ تنگ دست، وہ مشکل، وہ پریشانی میں گھرا ہوا شخص جیسے ہی اپنے گھر گیا، اس نے پہلے دن میں یہ دو الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھے۔ ٹھیک اسی شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوبارہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، کہتا ہے، حضرت، میں نے یہ ہر وظیفہ آزمایا، میں نے ہر تسبیح کو آزمایا، لیکن ایسی تسبیح جس نے میرے تمام قرضے ایک دن میں اللہ پاک کے حکم سے معاف کروا دیے، میری جان میں جان آ گئی، میرے آدھے جو مسئلے زندگی کے وہ حل ہو گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو روز یہ دو الفاظ پڑھ، جب تک تیری زندگی ہے تجھے کبھی کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، تجھے کسی اور عمل وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں ان دو الفاظوں سے اللہ پاک نے اس شخص کو فقیر سے بادشاہ بنا دیا، اور اللہ نے اس پر اتنا کرم کیا کہ وہ جو مانگنے والا تھا، مانگنے والے سے بانٹنے والا بن گیا۔ اگر آپ بھی وہ دو الفاظوں کو جاننا چاہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے راز ہیں، تو تمام غریبوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ میں یہ الفاظ آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تمام غریب اگر اس ویڈیو کے ساتھ جڑ گئے تو آپ نے اللہ کے حکم سے، میرے دوستو، زندگی میں ایک بار سکون سے، اطمینان سے، اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف 20 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ روز پڑھیں اور روز اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو دیکھیں۔ یہ دو الفاظ اللہ کو بڑے بڑے پسند ہیں۔ ان دو الفاظوں کو اللہ پاک اتنا پسند کرتے ہیں، لیکن جو ترتیب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دی، ان دو کے بارے میں دیکھیں۔ ان دو الفاظوں کو میں نے اپنی زندگی میں الگ الگ تو بہت بار پڑھتا تھا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اکٹھا کیا اور ان کی جو ترتیب اور ان کے ساتھ جو خفیہ چیزیں شامل کی، میرے دوستو، ایک اگر 10 سال کا بچہ بھی چاہے بڑے آرام سے پڑھ لے، لیکن کمالات، معجزات دیکھ کر میرے دوستو، پڑھنے والا اس عمل کا دیوانہ ہو جائے، نشہ لگ جائے، یعنی اس عمل کے بغیر اس کی زندگی نہ گزرے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس میں یہ عمل دو الفاظ ہیں، بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمائے ہیں۔ میرے پاس روزانہ لوگ آتے ہیں مشکلوں میں، آپ یقین کریں میں نے ان دو الفاظوں سے فقیروں کو، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنتے ہوئے دیکھا۔ میرے پاس ایسے بہن بھائی بھی آتے ہیں جیسے کہ جن پر قرضہ ہے، جن پر بیماری ہے، جن پر بے اولادی ہے۔ کئی ایسی بہنوں کو میں نے یہ عمل دیا جس اس پر سسرال کا ظلم تھا، شوہر ظالم شوہر، ظالم مختلف ظلم زیادتی میں گھرے ہوئے۔ یقین کرے ایک دن میں نے لوگوں کو، ظالم شوہروں کو ان کے قدموں میں گرتے ہوئے دیکھا۔ آپ جلدی سے یہ دو الفاظ سن لیں۔ اب پہلا الفاظ کون سا ہے؟ دیکھیں، پہلا الفاظ بالکل آسان ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن پڑھنا کس وقت ہے؟ کسی وقت جب آپ چاہیں
صبح پڑھے، دوپہر پڑھے، شام پڑھے، رات پڑھے، کسی وقت بھی پڑھے، کسی مشکل کے لیے، کسی حاجت کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین، بھروسہ، دل میں وسوسے نہیں رکھنا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیے عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پہلا الفاظ پڑھنا ہے، پھر دوسرا الفاظ پڑھنا ہے، پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ بس یہ 3 کام کرنے ہیں، چوتھا کام اس عمل میں نہیں ہے، چوتھا کام اس عمل میں نہیں ہے۔ یہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، 2 بار یا 3 بار وہ نہیں۔ یہ عمل سیدھا پہلے وظیفے کی تعداد اور پھر دوسرے وظیفے کی تعداد جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی ہے، جس ترتیب سے جو چیز جس ترتیب سے حضرت علی نے بتا دی اسی ترتیب سے آپ کے حوالے کروں گا۔ اپنی طرف سے ایک ذرہ برابر بھی اس میں کمی بیشی نہ آپ نے کرنی ہے نہ میں کروں گا۔ اگر واقعی آپ سے اپنے گھر سے اپنی زندگی سے مخلص ہے تو یہ 2 الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ نے سب سے پہلے الفاظ کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے پہلے نمبر والا الفاظ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج پہلے الفاظ کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا راز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ ہر غریب یہ 2 الفاظ لازمی پڑھے۔ تو جس میں سے پہلے 2 الفاظ کون سے ہیں؟ دیکھیے پہلے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، لیکن حضرت علی کے راز سے اپنے طریقے سے نہیں۔ آپ جو پڑھتے ہیں استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، استغفار پڑھو، میں تمہیں خزانے دوں گا، میں تمہیں انعامات دوں گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو پہلا جملہ پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ، اس کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا ایسا نام شامل کرنا ہے جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے الفاظ کی طرف جائیں گے۔ ابھی پہلے الفاظ کی بات ہو رہی ہے، پہلا جملہ اور ساتھ میں اللہ پاک کا نام۔ یہ وظیفہ دنیا کے تمام بڑے بادشاہوں کا وظیفہ ہے، اور ساتھ میں جب آپ لوگ دوسرا جملہ شامل کریں گے دوستو تو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل آئیں گی۔ پہلے ہی دن آپ نے اسی 80-90% زندگی کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، اور پھر دوسرے دن پڑھیں گے، تیسرے دن پڑھیں گے، روز اپنی زندگی میں تبدیلی کو آتے ہوئے دیکھیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب آپ کے سامنے پوری شیئر کی جا رہی ہے، تو یہ ویڈیو آپ نے جتنا ہو سکے آگے شیئر کرے، اور مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ کرو، اپنے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ دیکھیے میں بھی تو اپنے سینے کے راز بتا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اپنے دل میں دبا دینے والی ذات رب کی ہے، نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں نہ کوئی نبی دے سکتا ہے، لیکن دے گا میرا رب کریم۔ لیکن پڑھنا اللہ کے ولی کی بتائی ہوئی ترتیب سے ہے، زندگی میں ایک بار پڑھ لیں اس عمل کے دیوانے بن جائیں گے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر محترم ناظرین و سامعین استغفر اللہ کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ استغفار پڑھو، میں تمہیں خزانے دوں گا، تمہیں انعامات دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ لیکن آپ میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں جناب استغفر اللہ پڑھا، یہ پڑھا، وہ پڑھا، میرے حالات نہیں بدلے۔ تو آج تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسے کرتے ہوئے ایک ہی دن میں بیڑے پار کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا پہلا وظیفہ استغفر اللہ صرف اور صرف آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کی تعداد نوٹ کر لیں، لیکن ایسے نہیں پڑھنا کہ یہ طریقہ تو عام ہو گیا، آپ کہیں گے نیا کیا ہے، یونیک کیا ہے۔ دیکھیے اکثر کرنے والی چیز کیا ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، ایسی تقدیر بدلے گی میرے دوستوں کے لوگ روک کر پوچھیں گے کہ بیٹا ایک دم تیری زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ تو توکل تک تو در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، کل تک تو در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، کل تک مانگ رہا تھا، لیکن آج زندگی میں ایسا مقام بھی آ گیا کہ تو بانٹ رہا ہے۔ میرے دوستو ایسا موقع انشاءاللہ زندگی میں آئے گا۔ آپ کے اوپر ظلم، زیادتی، غریبی، قرضہ، بیماری، بے اولادی، بندشیں، دنیا جہان کے قرضے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے آپ کو ایسا آپ کی مشکلوں سے جان چھڑوائے گا کہ آپ لوگ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ دیکھیے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، عمل شروع ہونے سے پہلے پتہ نہیں عمل اثر کرے گا یا نہیں، دل میں وسوسے نہ رکھیں، اللہ کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ رکھیں۔ میرا رب آپ کو چیلنج صرف ایک دن کا ہے۔ دیکھیے ایسی تسبیح، ایسا راز آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا، نہ سنا ہوگا۔ اب میں پہلا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، دوسرا جملہ بتا کر میں چلا جاؤں گا۔ اللہ والو سارے دن
اللہ کے ہیں، چاہے پیر کو پڑھے، منگل بدھ جمعرات جمعہ سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، چاہے صبح پڑھے، دوپہر پڑھے، شام پڑھے، گھر میں پڑھے، دفتر میں، اور ایک دن میں جتنی بار پڑھے، ایک بار کا عمل پڑھنے میں آدھا منٹ لگتا ہے۔ اگر آدھا منٹ لگانے سے آپ کی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، فقیری، ظلم، زیادتی سب دور ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ اگر آپ محبت میں ناکام ہیں، کسی سے محبت میں کرتے ہیں، یا آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، یا اچھے رشتے نہیں آتے، کچھ بھی مسئلہ ہے، تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی خزانے کے منہ کھل جائیں، اللہ کی طرف سے کوئی مدد آنا شروع ہو جائے، غیب سے دولت والے ہاتھ، اللہ کے حکم سے کوئی رشتہ دار کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا بندوبست بن جائے کہ آپ کہیں کہ یہ تو میرے وہم و گمان میں نہ تھا، آپ کہیں گے تو یہ تو ناممکن تھا، یہ ممکن کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اللہ پاک کا لاڈلا عمل پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے 2 جملوں میں اتنی طاقت رکھی ہے، اور جب اللہ کے ولی کے بتانے کی نسبت سے آپ اس عمل کو پڑھو گے، میرے دوستو، ناکامی کا 1% بھی چانس نہ رہے گا۔ آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے دوستو، آپ نے صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا۔ اگر آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لے جو آپ کو یاد ہے، پھر آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ بھائی مجھے درود شریف بھی نہیں آتا، دیکھیے تو بھی عمل نہیں چھوڑنا، تو بھی یہ 2 جملے آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے شروع کرنا ہے۔ ویسے یہ عمل کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اور یہ 2 جملے، پہلا جملہ استغفر اللہ کا بتائی ہوئی ترتیب سے، پھر دوسرا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے مانگا جائے۔ میرے ناظرین، ناکامی کا 1% بھی چانس نہیں ہے۔ میں نے پہلی بار جب زندگی میں یہ 2 جملے پڑھے، پہلے ہی دن اللہ پاک نے مجھے، میرے دوستو، ابھی میں آپ کو کہوں گا، آپ کہیں گے کہ یہ ٹی بات ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس عمل نے میرے بند کاروبار کو چلا دیا، میرا قرضہ معاف کرا دیا، میری بیماری دور کروا دی، اور مجھے پہلے ہی دن میرے ناظرین ایسا معجزہ ہوا کہ میرا دماغ ہل گیا، میں اس عمل کا دیوانہ ہو گیا۔ میں روزانہ اس عمل کو پڑھتا ہوں اور اللہ مجھے روز نوازتا ہے، اللہ مجھے روز دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے اثر نہیں کرتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، تو میرے بچے زندگی میں کوئی سچا عمل پڑھ لے، تو نے زندگی میں کوئی سچی چیز پڑھی نہیں ہے، تجھے لوگوں نے بے وقوف بنایا، یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے، یہ کر لے، وہ کر لے، تو ان لوگوں کی باتوں میں آ کر یہاں وہاں کی ویڈیو دیکھ کر اپنا وقت تو ضائع کرتا گیا، لیکن تو نے زندگی میں کوئی سچی چیز نہیں پڑھی۔ اگر زندگی میں ایک بار پڑھ لی تو ساری زندگی یوں ہی در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ خدا را زندگی میں ایک بار یہ بچوں والا عمل پڑھ لینا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر والے پر وظیفے کو صرف اور صرف 21 بار کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اگر آپ چاہیں تو عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ جو بندہ چاہے تو اپنے حاجتوں مرادوں کی نیت کر لے، ذاتی مکان چاہے، قرضوں سے چھٹکارا چاہے، بے اولادی ہے، کچھ بھی ہے، جتنی بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، نیت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بندہ نیتوں کو نہ سمجھتا ہو تو بس عمل کو ختم ہونے کے بعد آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگ لے۔ آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے استغفر اللہ کو پہلے نمبر پر، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چاہے صبح پڑھے، دوپہر پڑھے، شام پڑھے، کسی وقت بھی تنہائی میں جب بھی 1 منٹ کے لیے دن بھر میں ہو، اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھنا۔ اب یہ نہیں کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہو، دنیا داری میں، دوستی میں ہو تو اس وقت یہ عمل نہیں کرنا۔ جب بھی دن بھر میں، رات میں فارغ ہوں، پوری طرح فارغ ہوں، تو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ 2 جملے پڑھنے ہیں۔ اب پہلے جملے کو بڑی توجہ سے پڑھیں، دھیان سے سمجھیں، دیکھیے پھر میں دوسرے جملے کی طرف چلا جاؤں گا۔ اگر پہلے جملے کی ترتیب، تعداد صحیح نہ ہوئی، طریقہ صحیح نہ ہوا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارے مقدر رہے گا۔ جیسے ہی اس وقت نے 2 جملے پڑھے، اسی کی زندگی سنور جائے گی،
اس کی زندگی سنور جائے گی، آپ بھی سنور جائیں گے، میری بھی سنور جائے گی۔ میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمایا ہے، یہ عمل ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 21 بار کیسے پڑھنا ہے دیکھیے۔ استغفر اللہ کو میں نے، ہم سب نے پڑھا۔ کوئی کہتا ہے بیٹا ایسے پڑھ ویسے پڑھ، تیرے کام بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا، میرے حالات نہیں بدلے، تو آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، دیکھیے یہ دونوں نام پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ یہ پہلے جملے کی بات ہو رہی ہے، دو جملوں میں سے پہلا جملہ آپ نے استغفر اللہ اور اس کے ساتھ اللہ پاک کا نام آپ نے شامل کرنا ہے۔ یہ نام میرے دوستو کون سا ہے؟ یا غنیو کا ہے، اور پڑھنے کا طریقہ سمجھ کے جائیے گا۔ یہ نہ ہو کہ جلد بازی میں بھاگم بھاگی میں، ٹک ٹاک میں، دنیا داری میں معجزاتی عمل کو گوا دیں اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارے مقدر ہو جائے گا۔ اب آپ نے استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو تین بار میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 بار استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، اس طرح 21 ٹائم پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس سے بھی طاقتور وظیفہ، دوسرا اور آخری وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دیکھیے آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن یہ وظیفہ غربت کا آخری حل ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، کوئی تو وجہ ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف یہی دو جملے دیے اور ان کے ساتھ جو ترتیب بتائی، کوئی تو وجہ ہوگی، اور پڑھنے والوں کے واقعی 100% حالات بھی بدلے۔ تو دیکھیے کچھ پانے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، کچھ پڑھنا پڑے گا۔ آپ کہیں کہ مجھ پر ایسے ہی آسمان سے اترے نہیں، آپ نے رب کو راضی کرنا پڑے گا۔ دیکھیے استغفر اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے، اور ساتھ میں جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا۔ اب جیسے ہی آپ 21 بار پہلے نمبر والا جملہ پڑھیں گے اور ساتھ میں جو دوسرا اور آخری جملہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیں گے، آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ رب کے دوست بن جائیں گے۔ پھر رب کے دوست کے اوپر نہ غریبی انشاءاللہ آئے گی، نہ بیماری، نہ بے اولادی، نہ رشتوں کی بندش، نہ ظالم کا ظلم۔ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس کے بارے میں سن لیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر دنیا کے تمام وظیفے، تمام تسبیحات، سب کچھ رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے پر دنیا کی تسبیحات رکھ دیں، اور ایک پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیں۔ تو پہلا کلمہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، لیکن آج پہلے کلمے کو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ پہلے کلمے کے بارے میں بتایا کہ جس کا رزق بند ہو، جس کے پاس پیسوں کی تنگی ہو، تو پہلے کلمے کو پڑھے۔ لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا، میرے حالات نہیں بدلتے، تو آج میرے ناظرین آپ نے اس عمل میں پہلے کو 21 بار پڑھنا ہے، لیکن پہلے کلمے کا ایسا راز، ایسی تسبیح، جیسے ہی آپ نے استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو کو 21 بار پڑھ لیا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے اس طاقتور عمل میں 21 بار پہلا کلمہ پڑھتے ہی ساتھ میں اس کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیے پہلے نمبر پر استغفر اللہ یا غنیو کو ملا کر پڑھنا ہے 21 بار، لیکن دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ 21 بار الگ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور جملہ 21 بار اس کلمے کے ساتھ شامل کرنا ہے، یعنی کہ پہلا کلمہ جب 21 بار پورا ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی طرح پورا 21 بار پڑھ لیے، 21 بار آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو پہلے کلمے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا، اور اب آپ کی زندگی سے ہر مشکل پریشانی کو جڑ سے دور کر دے گا۔ لیکن یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے، اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آج انشاءاللہ بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن اب آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ اللہ والو، آپ نے اللہ پاک کے بہت سے نام پڑھے ہوں گے، لیکن آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا ایسا نام جو بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کر دے، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والے، آپ نے اس عمل کو اندر سے سب سے آخر میں پہلے کلمے کے ساتھ پہلے کلمے کو 21 بار پڑھتے ہی یا حل المشکلات کا یہ طاقتور وظیفہ میرے ناظرین اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا حل المشکلات،
ایک بار ہو گیا یا حل المشکلات 2 بار ہو گیا، اس طرح 21 بار یہ وظیفہ پڑھے اور پھر آخر میں یا تو درود شریف پڑھے یا درود شریف نہ بھی پڑھے تو بس دعا مانگے، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر، کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ویڈیو ملتی رہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ